عید کے بعد جو روزے رکھے جاتے ہیں انہیں شش عید کے روزے کہا جاتا ہے۔ شش عید کے ان روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کیا یہ روزے رکھنا ضروری ہیں؟ تو شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ چنانچہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے مساوی ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزے رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ تو فضیلت تو شش عید کے روزوں کی یہ ہوئی کہ جو آدمی رمضان کے بھی روزے رکھے اور اس کے بعد شش عید کے یہ 6 روزے بھی رکھ لے ہوئے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، اور ایسا شخص پورے سال روزے رکھنے والا شمار ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ شوال کے یہ 6 روزے کب سے رکھے، یہ ایک سوال ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے عید سے اگلے دن رکھنا شروع کرنا ضروری ہے، حالانکہ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لہذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ روزے مستحب ہیں جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی جو ہے عید سے اگلے دن روزہ نہ رکھے بلکہ 1-2 دن کے بعد رکھ لے پھر اس کے بعد میں جو ہے 2-4 دن چھوڑ کے پھر رکھ لیا، لیکن شوال کے اسی مہینے میں 6 روزے جو آدمی مکمل کر دے تب بھی جو ہے اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے شوال کے ان 6 روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تاکہ جو ہے پورے سال روزے رکھنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔